لیکن قاسم نوتوی نے یہ کہا کہ آخر میں آنا کو فضیلت کی بات نہیں ہے، یعنی حضور کا آخری ہونا نعوذ باللہ تعالیٰ الیاذ باللہ تعالیٰ وہ فضیلت کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں انہوں نے ایک تو ختم نبوت کے معنی آخری نبی کو عوام کا خیال کہا، جبکہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، قطعی حتمی سمعی جزمی عقیدہ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آخری نبی ہونے کو فضیلت میں شمار نہیں کیا، تو یہ یقیناً کفری عقیدہ ہے۔ اس پر امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ مکہ مدینہ کے 34 تقریباً علماء نے تصدیق کی، اور ہندوستان کے 350 علماء نے کفر کے فتوے دیے، اور مرزا جیلمی نے خود اس کو کفری اور گستاخانہ تسلیم کیا، لیکن چونکہ بابا اسحاق فیصل آبادی نے اس کو تسلیم کیا اور اس کفری عقیدے کی تعویل کرنے کی کوشش کی، تو اب مرزا جیلمی اپنا بابا بچانے کے لیے اس کفریہ اور باطل اور گستاخانہ جو عبارت ہے اس کی تعویل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولانا اسحاق صاحب کا موقف یہ تھا کہ چونکہ اس کی وہ پوری کی پوری کتاب میں اس نے کہیں پہ نعوذ باللہ یہ کلیم نہیں کیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، اس کے جو الفاظ کا چناؤ ہے اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس عبارت پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے، نہیں جی نہیں، تو وہ کہتے ہیں خاتم النبیین، خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا اگر کوئی نبی آ جائے، یہ کلمہ کفر ہے۔ یہ بالکل اس طریقے سے ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ٹھہرا لیا جائے تو توحید میں فرق نہیں پڑے گا، اگر اللہ کی بیوی ہو تو توحید میں فرق نہیں پڑے گا، اگر اللہ کا بیٹا ہو تو توحید میں فرق، اور توحید تو نام ہی اس چیز کا ہے، لم یلد ولم یولد، توحید میں فرق پڑے گا۔ خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر ہے، اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے جس کے بعد کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی ڈاکومنٹ میں، اور دوسرا ترجمہ ہے اس کی سیل، لاک، جیسے وہ ڈاکخانے میں وہ جو لاک لگا دیتے ہیں نا، اس کو بھی عربی میں مہر کہا جاتا ہے۔ اس میں میرا مسئلہ نمبر 40 کے نام سے ہے، ختم نبوت کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ 25 منٹ میں گفتگو کی ہے، لہٰذا خاتمیت میں فرق آئے گا، یہ ایسا عقیدہ رکھنا کفری عقیدہ ہے۔ اسی طرح ایک اور بات مرزا جیلمی نے، جو کہ جس کو گستاخانہ اور کفریہ پہلے تسلیم کیا، اور یہ مرزا جیلمی کا ریسرچ پیپر ہے اندھادھند پیروی کا انجام، ریسرچ پیپر نمبر 2A، اس میں علماء کا نظریہ نمبر 18 کے تحت اس نظریہ کو کفریہ اور گستاخانہ تسلیم کیا، اور اس کا اپنا ایک بیان بھی ہے۔ ہندو پاک کے علماء کی 19 گستاخانہ عبارات، اس میں 19 گستاخانہ عبارات کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ کتاب تحذیر الناس من انکار عصر ابن عباس، اس کے اندر موجود بانی دارالعلوم دیوبند قاسم نوتوی کی عبارت کو مرزا جیلمی نے گستاخانہ اور کفریہ قرار دیا، اور ہر طریقے سے مرزا جیلمی نے اس کا رد و ابطال کیا، اور یہاں تک مرزا جیلمی نے یہ کہا کہ جو ان عبارات کو صحیح مانتے ہیں اور ان کو درست سمجھتے ہیں جاننے کے باوجود ان پر کفر کا فتویٰ لگے گا۔ یہ بھی سامول ارمین میں اس میں بھی کفر کا فتویٰ تھا مذہب بریلوی صاحب کا، ان کا یہ تو ہم تو پہلے اس کو کفریہ کہہ چکے ہیں، ہم اس عبارت کو نہیں مانتے، تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر آج ہم کافر قرار ہوتے ہیں یہاں پہ تو دیوبندیوں کو بھی کافر قرار ہوتے نہ ہوں گے، جب تک کہ ہر دیوبندی یہ کہہ نہ دے کہ میرا عقیدہ ہے۔ ہم کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث پہ فتویٰ نہیں لگاتے جب تک وہ ان عقیدوں کا اقرار نہ کر لے۔ بیچارہ نام کا بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہے، اگر کوئی اور اس کے بزرگ کچھ کر گئے ہیں تو وہ ان بزرگوں کے ساتھ ہے، لیکن یہ اس وقت مجرم ہوگا جب اس کو بتایا جائے اور یہ کہ نہیں نہیں کوئی حکمت کی بات ہوگی جو انہوں نے کہا۔ اچھا اب اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے گا پورے مناظرے ہیں، وہ کہتے ہیں قاسم نوتوی صاحب نے صحیح تو کہا ہے، کیا حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں رہیں گے؟ اور بھائی موٹی عقل میں آپ کی بات نہیں آتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے۔ کس حدیث میں لکھا ہے کہ وہ نبی بن کر آئیں گے؟ وہ تو امتی بن کے آئیں گے، امام محمد مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت کا اس وقت کیا حالت ہوگی، کیا شان ہوگی جب عیسیٰ بن مریم ان میں اتریں گے اور امام تم میں سے ایک ہوگا۔ الحمدللہ، ورنہ نبی کی موجودگی میں کون نماز پڑھا سکتا ہے؟ وہ امتی کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ تو یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے، نہیں جی نہیں، تو وہ کہتے ہیں خاتم النبیین، خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا اگر کوئی نبی آ جائے، یہ کلمہ کفر ہے۔ یہ بالکل اس طریقے سے ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ٹھہرا لیا جائے تو توحید میں فرق نہیں پڑے گا، اگر اللہ کی بیوی ہو تو توحید میں فرق نہیں پڑے گا، اگر اللہ کا بیٹا ہو تو توحید میں فرق، اور توحید تو نام ہی اس چیز کا ہے، لم یلد ولم یولد، توحید میں فرق پڑے گا۔ خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر ہے، اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے جس کے بعد کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی ڈاکومنٹ میں، اور دوسرا ترجمہ ہے اس کی سیل، لاک، جیسے وہ ڈاکخانے میں وہ جو لاک لگا دیتے ہیں نا، اس کو بھی عربی میں مہر کہا جاتا ہے۔ اس میں میرا مسئلہ نمبر 40 کے نام سے ہے، ختم نبوت کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ 25 منٹ میں گفتگو کی ہے، لہٰذا خاتمیت میں فرق آئے گا، یہ ایسا عقیدہ رکھنا کفری عقیدہ ہے۔ وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تعالی۔ یہ مرزا جیلمی نے خود اقرار کیا، خود اس بات کو مانا اپنے ویڈیو بیان کے اندر، اور اب مرزا جیلمی اپنا بابا بچانے کے لیے اس کفریہ اور ختم نبوت کی مخالف عبارت کی تعویلیں کر رہے ہیں۔ تعویلیں کس طرح کر رہے ہیں؟ پہلے اس کو کفر مان چکا ہے، چونکہ تعویل کی ہے اسحاق صاحب فیصل آبادی نے۔ اسحاق صاحب فیصل آبادی کہتے ہیں کہ میرا اگر عقیدہ کسی نے بچایا ختم نبوت کے حوالے سے تو وہ کتاب تحذیر الناس ہے۔ یا آپ یقین کریں بیٹا میں اگر قادیانی نہیں ہوا تو صرف تحذیر الناس، یہ کہتے ہیں انہوں نے دروازہ کھول دیا ختم نبوت کا، کفر توڑ دیا، اس نے تو بہتا پاؤں ہمارے مضبوط کر دی۔ اور یہ کتاب تحذیر الناس، اس کی عبارت کو مرزا جیلمی نے کوڈ کیا، علماء کا نظریہ نمبر
18 اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ نوٹ، اس عبارت کو غلام احمد قادیانی نے بھی اپنی جھوٹی نبوت کی دلیل میں پیش کیا تھا۔ یہ تعزیر الناس کی عبارت پیش کی ہے، مرزا جرمی نے اس کو کفریہ اور گستاخانہ مانا اور اس کا رد و ابطال کیا، لیکن اب مرزا جرمی اس کفریہ عبارت کی تعویل کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ وہ ٹھیک ہے، ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، لیکن اصل میں الفاظ کے چناؤ کے اندر ان سے مس ہینڈلنگ ہو گئی ہے، الفاظ کا چناؤ ان کا جو ہے نا وہ بہتر نہیں تھا۔ اب یہ الفاظ کی ترتیب میں چناؤ میں قاسم نوتوی سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے احمد بریلوی صاحب نے ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا کہ انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے، حالانکہ قاسم نوتوی نے ختم نبوت کا انکار نہیں کیا تھا۔ لیکن اس بات میں احمد بریلوی کے ساتھ ہوں کہ اس کے الفاظ کا چناؤ انتہائی ڈینجرس تھا، اسے اپنی بات کنوے نہیں کرنی آئی، اس کو مس یوز کیا قادیانیوں نے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اس بات میں مولانا صاحب کے ساتھ ہوں کہ قاسم نوتوی نے یہ سب کچھ ختم نبوت کے انکار کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ اس کی مس ہینڈلنگ تھی۔ اب دونوں طرف بینیفٹ آف ڈاؤٹ جاتا ہے۔ احمد بریلوی صاحب نے جو کفر کا فتویٰ لگایا وہ اپنی کا جسٹیفائی، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کروں گا، یہ دروازہ جو ہے نا وہ ایک کھل جائے گا۔ مولانا اسحاق صاحب کا موقف یہ تھا کہ چونکہ اس کی وہ پوری کی پوری کتاب میں اس نے کہیں پہ نعوذ باللہ یہ کلیم نہیں کیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، اس کے جو الفاظ کا چناؤ ہے اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس عبارت پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ اب یہ کہہ رہا ہے، جبکہ پہلے سابقہ اس کے بیانات دیکھ لیں، اس میں کفر کا فتویٰ بھی اس نے لگایا اور یہاں تک کہا کہ جو اس کو ماننے والے ہیں، صحیح سمجھنے والے ہیں، ان کی تکفیر کی جائے گی، لیکن چونکہ اپنا بابا پھنس رہا تھا اسحاق فیصل آبادی، اور اسحاق فیصل آبادی نے چونکہ تعزیر الناس کی تعریف کی ہوئی ہے، تو لہذا مرزا جلمی اب تعزیر الناس کی اس کفری عبارت کے حوالے سے مختلف قسم کی باطل تعویلات کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ اس نے اگر کہہ کے بات کی ہے، حالانکہ اسی اگر کا مرزا جلمی خود رد کر چکا ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یہاں اگر کہنے کے باوجود بھی یہ عبارت کفریہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کہنے کے بعد نتیجہ کیا نکال رہے ہیں۔ دیکھیے، اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال۔ تعلیق بالمحال کا قانون اور اصول یہ ہے کہ جب کسی محال چیز کو فرض کیا جاتا ہے یا معلق کر دیا جاتا ہے تو اس میں نتیجہ بطلان و فساد نکلتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر تعلیق بالمحال کی مثالیں موجود ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ زمین و آسمان میں کوئی دوسرا الہ ہوتا تو زمین و آسمان کے درمیان فساد برپا ہو جاتا۔ اگر زمین و آسمان کے درمیان اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا لفسدتا، تو زمین و آسمان دونوں میں فساد برپا ہو جاتا۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں اس کی سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ چونکہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنا باطل ہے، تو یہاں نتیجہ بطلان، نتیجہ فساد نکل رہا ہے۔ لیکن قاسم نوتوی نے اگر بالفرض کہہ کے نتیجہ فساد و بطلان نہیں نکالا، بلکہ یہ کہا کہ اگر بالفرض بعض زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ حالانکہ آئے گا، کیونکہ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی، اور اس آخری نبی کے معنی کو قاسم نوتوی نے اپنی اسی کتاب تعزیر الناس کے شروع میں باطل قرار دیا، نعوذ باللہ تعالی۔ اور اس نے یہ کہا کہ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخری زمانے میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ یعنی خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا یہ عوام کا خیال ہے، اور عوام کے مقابلہ میں جو خاص ہیں، اہل علم ہیں، اہل فہم ہیں، ان کا عقیدہ یہ بتایا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری نبی ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی جب نسبت آ رہی ہے نبیوں کے اعتبار سے اب آخری ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ فضیلت ہے، یہ شرف اور یہ حضور کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے جب نبوت کا سلسلہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس عالم میں اس کا آغاز کیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر جب نبوت ختم ہوئی ہے تو ہر چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر اللہ تعالیٰ نے وہ مکمل کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات اقدس پر ہر چیز کو مکمل اور کامل فرما دیا۔ یہ حضور کی عظمت ہے، حضور کی مدح ہے اور حضور کی شان ہے۔ لیکن قاسم نوتوی نے یہ کہا کہ آخر میں آنا کو فضیلت کی بات نہیں ہے، یعنی حضور کا آخری ہونا نعوذ باللہ تعالیٰ الیاذ باللہ تعالیٰ وہ فضیلت کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں انہوں نے ایک تو ختم نبوت کے معنی آخری نبی کو عوام کا خیال کہا، جبکہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، قطعی حتمی سمعی جزمی عقیدہ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آخری نبی ہونے کو فضیلت میں شمار نہیں کیا، تو یہ یقیناً کفری عقیدہ ہے۔ اس پر امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ مکہ مدینہ کے 34 تقریباً علماء نے تصدیق کی، اور ہندوستان کے 350 علماء نے کفر کے فتوے دیے، اور مرزا جرمی نے خود اس کو کفری اور گستاخانہ تسلیم کیا، لیکن چونکہ بابا اسحاق فیصل آبادی نے اس کو تسلیم کیا اور اس کفری عقیدے کی تعویل کرنے کی کوشش کی، تو اب مرزا جرمی اپنا بابا بچانے کے لیے اس کفریہ اور باطل اور گستاخانہ